الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، میری گفتگو کا عنوان ہے صلہ رحمی اور حسن خلق. آئیے عنوان پر تھوڑی دیر گفتگو کرنے سے پیشتر مناسب ہوگا کہ ہم سب مل جل کر نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عشق و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ بتایا تقریر کا عنوان ہے صلہ رحمی اور حسن خلق. صلہ رحمی اور حسن خلق کسے کہتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم آپ سب سے پہلے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، تاکہ جب میں احادیث پڑھوں گا اور اس میں حسن خلق کا لفظ آئے گا یا صلہ رحمی کا لفظ آئے گا تو آپ اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر صلہ رحمی سے کیا مراد ہے اور حسن خلق کے لفظ سے کیا مراد ہے. تو محترم بزرگوں اور دوستو، رحم، رحیم اور رحم، رحم، رحم اور رحیم عربی زبان کا یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کی 3 لغتیں ہیں. تینوں کا تلفظ میں نے کر دیا. اس کا معنی ہوتا ہے عورت کے پیٹ کا وہ اندرونی حصہ جس میں جنین یعنی بچے کی ترکیب عمل میں آتی ہے. عورت کے پیٹ کا وہ حصہ جس میں بچے کی ترکیب عمل میں آتی ہے اسے کہتے ہیں رحم، رحم اور رحم. اور استعمالات میں رحم یہ قرابت اور سبب قرابت، رشتہ داری اور سبب رشتہ داری کے معنوں میں بولا جاتا ہے. اور اسی سے علم میراث کی اصطلاح میں ذوی الارحام کہا جاتا ہے ان رشتہ داروں کو جو نہ ذوی الفروض سے ہوں اور نہ اسباب سے ہوں. یہ الفاظ جو اہل علم ہیں، جو طلبہ ہیں، انہوں نے تو اس کا مفہوم سمجھ لیا، لیکن ہماری قوم نے اچھی طرح نہیں سمجھا. اس لیے ذرا آسان کر کے میں صلہ رحمی کا مفہوم بیان کر دوں تاکہ سب لوگ سمجھ جائیں صلہ رحمی کسے کہتے ہیں. تو حضرات صلہ رحمی سے مراد ہے
رشتے ناتے کو برقرار رکھنا، رشتے داروں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم رکھنا، اپنے رشتے داروں سے گاہے بگاہے ملتے جلتے رہنا، ان کے حال احوال دریافت کرنا اور ضرورت حاجت اور مصیبت کے وقت ان کی دستگیری اور مدد کرنا، یہ ہے صلہ رحمی کا مفہوم۔ آپ نے سمجھ لیا، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، مفہوم سمجھ جائیے، پھر اس لفظ کی بعد میں تشریح نہیں کروں گا۔ صلہ رحمی سے کیا مراد ہے؟ رشتے ناتے کو برقرار رکھنا، اپنے رشتے داروں سے بہتر تعلقات قائم رکھنا، ان سے ملتے جلتے رہنا اور ضرورت حاجت اور مصیبت کے وقت ان کی دستگیری مدد اور تعاون کرنا، یہ ہے صلہ رحمی سے مراد۔ اور حسن خلق کیا ہے وہ بھی آپ سمجھ جائیں، سمجھ لیں کہ حسن خلق کا کیا مفہوم اور معنی ہے۔ تو حضرات، حسن خلق سے مراد وہ صفات حمیدہ اور اخلاق عالیہ ہیں، یعنی وہ بہترین صفات، عادات، خصلتیں ہیں۔ حسن خلق سے مراد کہ جن صفات سے ہر مسلمان کو آراستہ و پیراستہ ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سچ بولنا، مثال کے طور پر امانت داری کا مظاہرہ کرنا، مثال کے طور پر عفو درگزر سے کام لینا، یعنی کسی کی ایسی غلطی کہ جس کا تعلق حقوق شرع کی طرف نہ پلٹتا ہو، حدود، قصاص اور تعزیر وغیرہ کی جانب نہ پلٹتا ہو، کسی کی ایسی غلطی کو معاف کر دینا اور درگزر کر دینا، اور جھوٹ، ظلم، سرکشی، بغاوت، ان جیسی مذموم صفات سے اپنے آپ کو بچانا اور لوگوں سے خندہ پیشانی، خوش خلقی اور کشادہ روی کے ساتھ ملاقات کرنا، یہ ہے حسن خلق کا مفہوم۔ تو میری تقریر کا عنوان ہے صلہ رحمی اور حسن خلق۔ آپ نے اس کا معنی اور مفہوم سمجھ لیا، تو اب میں اس پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری شریعت جس طرح ہم سے نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کا مطالبہ کرتی ہے، اسی طرح سے ہماری شریعت ہمیں حسن خلق سے آراستہ اور پیراستہ ہونے کا حکم دیتی ہے۔ متعدد آیات اور احادیث میں ہمیں اس کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے، اور کئی آیات و احادیث میں اس کی ضرورت، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت اپنے حبیب سے ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین۔ اے حبیب، معاف کیجئے اور بھلائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے، روگردانی کیجئے، ان سے منہ موڑیں۔ اس میں حسن خلق کی تعلیم دی گئی ہے، اور کیسی اچھی تعلیم اللہ نے اپنے حبیب کو دی ہے، اس کا اندازہ اور اس بات کا اندازہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی اس تعلیم کو کس طریقے سے عملی جامہ پہنایا ہے، ان دونوں باتوں کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد اور قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سے لگائیے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، علمنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے تعلیم دی
بڑی اچھی تعلیم دی۔ میری رب نے میری تربیت فرمائی، میرے رب نے میری تربیت فرمائی اور بڑی اچھی تربیت فرمائی۔ اور اس بات کا اندازہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی اس تعلیم کو کیسا عملی جامہ پہنایا، خود رب کریم کی زبانی سنیے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے اخلاق عالیہ کی مدح میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے حبیب، آپ کی خوبو بڑی شان کی، اے حبیب آپ کی خوبو بڑی شان کی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اب آئیے اس تعلق سے کچھ احادیث سماعت کیجیے۔ پہلی حدیث عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من احسنکم اخلاقا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، متفق علیہ۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے بہترین لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، جو حسن خلق کا پیکر ہیں۔ یہ پہلی حدیث حسن خلق کے بارے میں ہے۔ مفہوم واضح ہے نا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن لوگوں کے اخلاق اچھے ہوں، جن لوگوں کی عادات اچھی ہوں۔ دوسری حدیث انہی صحابی رسول سے ہے۔ حدیث کے کلمات یہ ہیں، عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، رواہ البخاری۔ اور پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی ہے، انہی حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ پیارا، میرا بڑا پیارا تمہارا وہ شخص ہے جس کا اخلاق تم لوگوں میں بہتر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حسن خلق مومن کی ایک ایسی صفت ہے جو مومن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرتی ہے، اور یہ حسن خلق ایک ایسی صفت ہے جو مومن کو مومنین کی جماعت میں بہتر بناتی ہے۔ یہ ہے حسن خلق کی اہمیت اور یہ ہے حسن خلق کی فضیلت۔ تیسری حدیث سماعت کیجیے۔ عن النواس بن سمعان قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواہ مسلم۔ یعنی حضرت نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کی تفسیر پوچھی، نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا چیز نیکی ہے اور کیا چیز گناہ ہے، یعنی ہم کیسے جانیں کہ نیکی کون سی چیز ہے اور گناہ کون سی چیز ہے؟ تو نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی وہ حسن خلق، نیکی وہ حسن خلق ہے،
وہ اچھی عادت ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے، جو تیرے دل میں چبھ جائے، اور جس کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں تو پسند نہ کرے کہ لوگ اس سے باخبر ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے بارے میں یہ ضابطہ بتایا کہ دیکھو کیا چیز گناہ ہے اور کیا چیز نہیں ہے۔ اس بارے میں ضابطہ وہ یہ ہے کہ جو چیز تم کرو یا کرنا چاہو اور اس کی حقیقت کے بارے میں جاننا چاہو تو اپنے دل کی طرف رجوع کرو۔ اگر تمہارے دل میں وہ چیز چبھ رہی ہے، یعنی وہ چیز تمہارے دل کو راس نہیں آ رہی ہے، موافق نہیں آ رہی ہے، کھٹک رہی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ چیز گناہ ہے اور اس چیز سے ہمیں باز رہنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مطلقاً نیکی کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس سلسلے میں ضابطہ کیا ہے، کوئی ایسا جامع کلمہ ارشاد فرما دیں کہ جس کی روشنی میں ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ کام نیکی کے کالم میں آتا ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ حسن خلق ہے جو نیکی کے کالم میں کھڑا کرنے والی چیز ہے۔ حضرات، حسن خلق ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسی صفت ہے جس کا مفہوم بہت وسیع و عریض ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات اور بہت ساری چیزیں اس کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں کسی طرح کا کوئی غبار نہیں کہ مطلقاً فرمایا کہ نیکی وہ حسن خلق ہے۔ اس لیے کہ یہ تمام اچھی صفات کو، خواہ وہ عبادات سے متعلق ہوں، خواہ وہ معاملات سے متعلق ہوں، خواہ وہ کسی اور امور سے متعلق ہوں، دیگر امور سے متعلق ہوں، یعنی اخلاقی امور سے متعلق ہوں، ان تمام چیزوں کو یہ لفظ جامع ہے، شامل ہے۔ اس طریقے سے نیکی کی تفسیر بلا شبہ وہ حسن خلق ہے۔ تو حضرات، یہ ہے حسن خلق کی اہمیت اور یہ ہے حسن خلق کی فضیلت۔ گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ حدیث کے کلمات یہ ہیں: عن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامہ خلق حسن، رواہ الترمذی۔ یعنی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے میزان عمل میں جو چیز بھاری ہوگی، جو اس کے نیکی کے پلڑے کو بہت زیادہ بھاری کر دے گی، وہ حسن خلق ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامہ خلق حسن۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے بھاری جو چیز رکھی جائے گی وہ حسن خلق ہے۔ حضرات، یہ ہے حسن خلق کی اہمیت۔ ایک اور حدیث سماعت کیجئے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار، رواہ ابو داؤد۔ امام ابو داؤد نے یہ حدیث روایت کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مومن اپنے حسن خلق کی بدولت، اپنے حسن خلق کی برکت سے قائم اللیل اور صائم النہار کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قائم اللیل اسے کہتے ہیں جو دن میں روزہ رکھے، قائم اللیل اسے کہتے ہیں جو رات میں نفل پڑھے، تہجد پڑھے، صائم الدہر اسے کہتے ہیں
جو دن میں روزہ رکھے، یعنی جس کا معمول ہو، اللہ کے جس بندے کا معمول ہو روزے پر روزہ رکھنا، روزے پر روزہ رکھنا، اکثر و بیشتر روزے ہی میں رہنا، اور اللہ کے جس بندے کا معمول ہو رات میں نوافل کی کثرت کرنا، اللہ کے ایسے بندے کو قائم اللیل اور صائم النہار کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اللہ کی بارگاہ میں ایک قائم اللیل اور صائم النہار انسان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس مقام اور مرتبے تک ایک مومن اپنے حسن خلق کی بدولت پہنچ جایا کرتا ہے۔ اپنے حسن خلق کی بدولت وہ اس مومن کے درجے کو پا لیتا ہے۔ حضرات، یہ ہے حسن خلق کی اہمیت اور فضیلت۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمام احادیث پیش کروں تو کافی وقت لگ جائے گا، اس لیے ایک اور حدیث سماعت کر لیجئے، اور پھر صلہ رحمی کے تعلق سے 2-3 حدیث سماعت کر لیجئے، اس کے بعد میں اپنی جگہ سنبھال لوں گا، اس لیے کہ بہت سارے مہمانان ہیں جن کو ابھی خطاب کرنا ہے۔ ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، آپ کو سنیے۔ عن ابی ذر قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ یا ابا ذر حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے کہ اے ابو ذر، اللہ سے ڈرو جہاں بھی رہو، اور اگر تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی تمہاری اس برائی کو مٹا دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں تیسری بات اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ ارشاد فرمائی، اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آؤ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، احادیث کا ایک ذخیرہ ہے جس کو میں نے حفظ کیا ہوا ہے، ٹائم نہیں ہے میں اور اس سے زیادہ آپ کو نہیں سناؤں گا۔ صلہ رحمی پر 2 حدیثیں صرف سماعت کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن سلام حدیث کے راوی ہیں، بس آخری حدیث۔ عن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ رواہ ابن ماجہ۔ امام ابن ماجہ حضرت عبداللہ ابن سلام سے حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو، سلام کو رواج دو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ سبحان اللہ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اس حدیث پر سب سے زیادہ اگر کسی نے عمل کیا ہے تو وہ صوفیاء کرام ہیں۔ صوفیاء کرام کا لنگر اس حدیث کی عملی تفسیر ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ۔ یہ حدیث صوفیاء کرام کے لنگر کی اصل اور دلیل ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہی محل استشہاد ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور آگے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے وقت جب لوگ خراٹے کی نیند لے رہے ہوں اس وقت بستر سے اٹھو اور نماز نفل پڑھو، اور سب کی جزا اور سب کا عوض اور سب کا صلہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا تدخل الجنت بسلام، کہ جب تم ایسا کر لو گے تو پھر سلامتی کے ساتھ، خیریت کے ساتھ،
عافیت کے ساتھ بغیر کسی دقت کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، تبصرہ کرنے کا وقت نہیں ہے، جتنی باتیں کہا بہت حد تک واضح بھی کر دیا۔ اللہ کریم ہمیں اور آپ کو ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حسن خلق کو اور صلہ رحمی کو دونوں کو اچھی طرح سے اپنی عملی دنیا میں اتارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔